درخواستیں ساتھ چل رہی ہیں. ایک ہے 482 جو انہوں نے ایم ایل او کے خلاف فائل کی ہوئی تھی، اور دوسری ہے 493 جو انہوں نے جو چلان منظور ہوا ہے اس آرڈر کے خلاف فائل کی ہوئی تھی، اور یہ چاہ رہے تھے کہ وہ آرڈر ہی غلط ہے، اور جو ان کا ایک پہلے بھی موقف رہا ہے کہ یہ کیس جھوٹا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اس ایف آئی آر کو ختم کرنے کے لیے کواشمنٹ آف ایف آئی آر کی سی پی فائل کی تھی، جو کہ ناقابل سماعت قرار دی تھی ہائی کورٹ نے، اور ہائی کورٹ نے کہا تھا آپ ٹرائل کورٹ سے جا کے ریمیڈی لیں. مگر ٹرائل کورٹ میں کوئی بریت کی درخواست جمع کرانے کے بجائے انہوں نے پھر ہائی کورٹ سے رجوع کیا انڈر اے ڈفرینٹ لا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ چلان منظوری کا آرڈر خراب ہے. تو اس لیے جب ہم نے کل ہائی لائٹ کیا جج صاحب کے سامنے کہ سر پہلے ہی ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ کو کہہ چکی ہے کہ آپ اپنی ریمیڈی ٹرائل کورٹ کے پاس سیکھ کریں، تو ہائی کورٹ نے کہا کہ پہلے ہم یہ 493 کی مینٹینیبلٹی سنیں گے کہ کیا یہ قابل سماعت ہے بھی کہ نہیں، اور پھر ایم ایل او والی بعد میں سنیں گے. اچھا، بہت اصرار تھا ملزم کے وکیل کا کہ جی آپ یہ چلان والی میری درخواست سن لیجئے، سارا مسئلہ ہی کلیئر ہو جائے گا، آپ کو ایم ایل او سننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جس سے بار بار کل ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا تھا کہ بھائی پھر آپ یہ انڈر ٹیکنگ دے دیں کہ اگر آپ کی چلان کی درخواست ڈسمس ہو گئی تو آپ ایم ایل او پریس نہیں کریں گے. اچھا، وہ انڈر ٹیکنگ دینے سے بھی قاصر رہے. خیر، لانگ سٹوری شارٹ، آج جب دلائل ہوئے مینٹینیبلٹی کے اوپر تو ملزم کے وکیل عدالت کو کنونس نہیں کر سکے کہ کیسے یہ درخواست قابل سماعت ہے، کیسے جب ان کے پاس بریت کی درخواست لگانے کا ایک آپشن ٹرائل کورٹ کے پاس ہے، ایک آلٹرنیٹو ریمیڈی کا آپشن ہے، تو وہ کیا 561A کے اندر ہائی کورٹ کی انہیرنٹ جوریسڈکشن کو انووک کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور میں نے وہ تمام تر آرڈرز جج صاحب کے سامنے پراپر کرونالوجیکل آرڈر میں کہ جی جو پہلا سی کلاس چلان تھا وہ میری مرضی سے خارج نہیں ہوا تھا، وہ جج صاحب نے آرڈر کیا تھا میجسٹریٹ صاحب نے، اور یہ کنونس نہیں کر پائے کہ کسی بھی آفینس میں کوئی بھی دفعات جو لگی ہوئی کیس میں کسی میں بھی ملزم کو سزا نہیں ہوگی. ہائی کورٹ نے جج صاحب نے بڑا کلیئر سوال پوچھا، کہتے ہیں کہ جیسے مدعی نے کیس بیان کیا ہے اگر یہی حقائق ہیں تو آپ کے تمام تر ڈیفینس کے باوجود آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو کسی بھی آفینس میں سزا نہیں ہوگی. تو اس پہ ملزم کے وکیل نے کہا نہیں سر، ہم تو سب میں بری ہو جائیں گے. تو اس پہ اتنا مطمئن نہیں تھے جج صاحب، کیونکہ کچھ آفینسز اس میں ایسے ہیں جو کہ ٹرائل ہی ڈٹرمن کرے گا. تو خیر، عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی یہ اپلیکیشن ناقابل سماعت ہے، اس کو ڈسمس کر دیا گیا ہے، یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے. اور جو ہماری درخواست ان کی درخواست ہے ایم ایل او کے خلاف، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ایم ایل او کرا دیا جائے، اس پہ اب منڈے کو 11 بجے دلائل ہوں گے. تو وہ میٹر اس کے لیے ارجنٹ ہو گیا ہے. اس میں اب جو چلان ہے، چلان کی حیثیت 364 کے ساتھ رہے گی. دیکھیے، چلان میں آرڈر میں جتنی بھی دفعات منظور ہوئی تھی وہ آرڈر دیکھیں، چلان ہم ہوگی سیکنڈری چیز، اب مین چیز ہے وہ آرڈر، جس آرڈر کے تحت چلان منظور ہوا ہے، جس آرڈر کے تحت جج صاحب نے کون کون سی دفعات منظور کی ہیں، وہ آرڈر اب ان فیلڈ میں ہے. یہ چاہ رہے تھے کہ وہ آرڈر چیلنج ہو اور وہ پورا پروسیس ریورس ہو، مگر اب وہ نہیں ہوا. اب وہ آرڈر ان فیلڈ ہے. جیسے ٹرائل کورٹ کی کاروائی چل رہی ہے، 512 کی کاروائی ہو رہی ہے، جو مفرور لوگ ہیں ان کے وارنٹس جاری ہوئے ہوئے ان کو لے کے آنا ہے اور پھر چارج فریمنگ ہونی ہے، وہ اب ایز پر روٹین ایز پر پروسیجر چلے گی، بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی روڈ بلاک. یہ ملزمان کی بیل ہوئی ہے، اس کو چیلنج کرنے کا پلان ہے، کیونکہ آج کو یہ جس طرح درخواست ان کی مطلب ہوئی ہے، تو اب مزید امکان ہے کہ ان کی بیل کو کیسے کیا جائے. نہیں دیکھیں، وہ تو ہم نے کینسلیشن ویسے ہی ہمارا سانس سے ہم نے کرنی ہے، بٹ بات اتنی سی جی آپ کو عدالت اور قانون ٹائم دیتا ہے نا، لمیٹیشن پیریڈ ہوتی ہے، آپ کے پاس 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے، یا 20 دن کا ٹائم ہوتا ہے، 25 دن کا ٹائم ہوتا ہے. تو اسٹریٹجکلی کچھ آپ فیصلے کرتے ہیں کب آپ نے کینسلیشن فائل کرنی، کب آپ نے چیلنج کرنا ہے، کب آپ نے نہیں کرنا. تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو کم سے کم یہ خبر کہ ہم فائل کر رہے ہیں کنفرمیشن مل جائے گی جب ہوگی. بچی کی کسٹڈی ہو یا بچی سے ملنا ہو یا بچی کا ویلفیئر ہو، اس کے حوالے سے بھی کوئی بھی عدالتی فورم جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑا جا رہا، اور انشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ کو بہت جلد ایک اچھی خبر ملے گی. اسی صوبے کا آئی جی کہہ رہا تھا اس کیس کو دفن کرتے ہیں، اس میں بات کرنے کو کچھ نہیں رہا ہے. آج عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ کیس چلے گا، چلان کا آرڈر صحیح منظور ہوا ہے. کہ تمام جو آرڈرز آتے ہیں یہ یاد دلاتے ہیں سندھ پولیس کو ان کی خامیاں، ان کی غلطیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کی. شبیر کو بھی تو دیکھیے نا، آپ تو اس کو ہم تو دیکھتے تھے وہ بارات میں آتا تھا، پولیس پروٹوکول میں آتا تھا. بالکل، وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھی، وہ اس کو وہ کرنے کے لیے تھی. تو وہ تو اپنی مرضی سے جو دوبارہ بغیر بیل کے آیا ہے تو اس کو چھوڑ کے بھی آئی ہے پولیس. تو اس پولیس سے آپ کہہ رہے کہ میں امید رکھوں کہ باقی مفروروں کو بھی گرفتار کرے گی، تو بیوقوفی کی بات ہوگی. ہاں، مجھے جھوٹا ثابت کر دے ان لوگوں کو گرفتار کر کے پولیس، تو میں ان کو سلام پیش کر دوں گا. ورنہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں اپنی عقل استعمال کر کے ان پہ بھروسہ ظاہر کروں تو ممکن نہیں ہے.